الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے محترم اساتذہ کرام معزز مہمان نظام اور میرے ہمنشین ساتھیوں اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت اور مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما کہو اس کی قدر کی اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کا ہمارے گود میں آ گیا ہے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے ہم نماز روزہ زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے پس و دور ہے حضرات گرامی اسی لیے مسلمانوں پر قسم قسم کے حالات آتے ہیں قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے اسی لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہ اس پر یقین ساری نظر ہمارے ظاہر اسباب پر ہے اس لیے پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان ہے اے مسلمانوں خدا کا خوف دل میں بیٹھا ہو اور خدا پر یقین کامل رکھو نماز اور ذکر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو اطمینان قلب حاصل ہوگا آج ہر مسلمان کی زندگی پریشانیوں میں نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کے حد سے غافل ہو چکا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کہ تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور میرا شکر کرو نافرمانی نہ کرو جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھو اور گناہ سے اجتناب کرو ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو سخت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.